دوستو، جرمنی کے انکار کے بعد یہودیوں نے حکومت انگلستان سے معاملات طے کر لیے۔ انہوں نے حکومت انگلستان کو یہ یقین دلایا کہ تمام دنیا کے یہودیوں کا سرمایہ اور اعلیٰ دفاعی صلاحیت انگلستان اور فرانس کے کام آ سکیں گے۔ بدلے میں انگلستان حکومت ہمیں دوسری جنگ عظیم میں فتح ہونے کے بعد فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست بنا کر دے گا۔ انگلستان کو ان کی یہ آفر پسند آ گئی، اس لیے انگلستان حکومت نے یہودیوں کے لیے الگ ریاست بنانے کا اعلان کر دیا، جو تاریخ میں بلفور اعلان کہلاتا ہے۔ یہ اعلان عربوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ 1917 میں انگریزوں نے جرمنی اور ترکوں کی فوجوں کو دھکیلتے ہوئے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ جرمن اور ترکوں کی فوجیں بتدریج شمالی فلسطین اور شام کی طرف ہٹتی گئی، جس کی وجہ سے پورا فلسطین برطانیہ کے قبضے میں آ گیا، اور اس طرح وہ پہلا مرحلہ کامیابی سے طے ہو گیا جس کے لیے یہودیوں کو 1880 سے لے کر 1914 تک تقریباً 37 سال کا عرصہ لگا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہودی پھر مظالم کا شکار ہونا شروع ہو گئے اور ان کو جلاوطنی کی زندگی بسر کرنا پڑی۔ بالخصوص جرمنی سے ان کو بالکل نکال دیا گیا اور ان کو رہنے کے لیے زمین کا کوئی چپا بھی دستیاب نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وہ اپنے بحری جہازوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے یہودیوں کو مجبوری کے تحت بھی فلسطین کی طرف ہجرت کرنا پڑ رہی تھی۔ اس عرصہ کے دوران 1928، 1933 اور 1939 میں عربوں اور یہودیوں کے درمیان خونریز فسادات بھی ہوئے۔ 1939 میں عراق، شام اور لبنان کی آزادی کے بعد فلسطینی عربوں نے بھی اپنی آزاد ریاست کا مطالبہ کر لیا، لیکن انگریز حکومت ان کو تسلی دیتے رہے۔ مسلسل ہجرت کی وجہ سے 1939 میں یہودیوں کی تعداد 4 لاکھ کے قریب ہو چکی تھی۔ عام عرب آبادی یہودیوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی آبادی سے خائف ہونے لگے۔ دوسری طرف یہودیوں نے اپنی مسلح تنظیمیں بھی قائم کرنا شروع کی، جنہوں نے ارد گرد کے علاقوں میں مار داڑ کر کے عربوں کو ہراساں کرنا اور بھگانا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین کے مختلف علاقوں میں یہودیوں اور عربوں کے بیچ فسادات اتنے نازک صورتحال اختیار کر گئے کہ نومبر 1947 میں برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ چونکہ صہیونی طاقتوں کی لابی اقوام متحدہ میں بہت مضبوط تھی، اس لیے جنرل اسمبلی میں فلسطین کو فلسطینی عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جنرل اسمبلی کے اس فیصلے سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کتنا یک طرفہ، جانبدارانہ اور ناانصافی پر مبنی فیصلہ تھا، کیونکہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے فیصلے کے نتیجے میں فلسطین کا 55% رقبہ 33% یہودیوں کو دیا گیا اور 45% رقبہ 67% عرب آبادی کو دے دیا گیا۔ 1948 میں برطانیہ نے فلسطین کا قبضہ ختم کر دیا اور ساتھ ہی 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، جسے امریکہ اور روس نے فوراً تسلیم بھی کر لیا۔ اسرائیلی حکومت کے قیام کے بعد عربوں اور یہودیوں میں کئی جنگیں ہوئی، جن میں یہودیوں کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ استعمار پسند طاقتیں مسلسل یہودیوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ یہودی متحد ہیں اور وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں وہ یہودی ریاست کی عملی مدد اور تعاون کیا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس عرب ممالک نفاق کا شکار ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ عربوں کے ان اختلافات کی وجہ سے اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم میں مسلسل کامیاب ہوتا چلا آ رہا ہے۔